ادا کی جائے۔ ایک اور فیئر کویشچن آیا تھا، یہ کسی نے پوچھا ہے کہ یہ کون مہندی جو آج کل چل رہی ہے جس میں کیمیکل ایسڈ وغیرہ بھی ہوتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر لگائیں تو سنا ہے کہ اس کی ایک تہ سی بن جاتی ہے، اور جب اس کی تہ بن جاتی ہے تو کیا وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور اگر وضو نہیں ہوتا تو اسی پہ اگر کسی نے وضو کر کے نمازیں ادا کی ہیں تو نمازوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا، جس نے سائل نے سوال کیا ہے، کہ یہ شروع میں پتہ نہیں چلتا ہے لیکن 2-3 دن بعد پھر اس کی کوئی پرت سی اترتی ہے جس سے لگتا ایسا ہے کہ اس کون مہندی کی ایک تہ سی جم گئی تھی، ہاتھ دھلنے کے باوجود وہ تہ باقی تھی، 2-3 دن بعد وہ تہ اتری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ تہ جم گئی ہے تو وضو کا پانی کھال تک نہیں پہنچا، اور جب وضو کا پانی کھال تک نہیں پہنچا تو وضو نہ ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو نمازیں نہیں ہوئیں۔ تو کیا جو بہنیں کون مہندی استعمال کرتی رہی ہیں وہ اپنی نمازوں کو دہرائیں، چاہے وہ 20 سال کی ہوں، 25 سال کی نمازیں ہوں، بہت سے بچپن سے لگاتے آ رہے ہیں، کون مہندی تو بہت عرصے سے چل رہی ہے، تو کیا تمام نمازوں کو لوٹایا جائے گا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کویشچن ہم سے کیا گیا تھا، یہاں پر بھی آیا اور اس سے پہلے بھی بہت سے بہنوں نے کویشچن کیا، تو اس پر بہت غور و تفکر کیا گیا کہ کیا واقعی کون مہندی کی کوئی ایسی تہ جم جاتی ہے کہ جو پہلے ظاہر نہیں ہوتی لیکن 2-3 دن بعد ظاہر ہوتی ہے، اس کو اکھاڑا جائے تو اکھڑتی ہے، اور پھر اس کے اوپر وضو کا پانی کا مسئلہ غور و طلب ہوا۔ تو جب ہم نے اچھی طریقے سے معلومات کی ہے، بہت سی بہنیں جو مسلسل کون مہندی لگاتی ہیں ان سے معلومات کی، کچھ بیوٹیشنز تھے ان سے معلومات کی، کچھ اسکن اسپیشلسٹ تھے ان سے گفتگو کی، کچھ یہ کون مہندی سیل کرنے والے لوگ تھے ان سے مشاورت کی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اصل میں اس کون مہندی کی تہ نہیں جمتی ہے، بلکہ اس کون مہندی کے اندر جو کیمیکل ہے یا ایسڈ ہے وہ کھال کو برن کر دیتا ہے، تھوڑا سا جلا دیتا ہے، اور وہ کھال جب 2-3 دن بعد جب مہندی کا وہ ایسڈ اچھی طرح کھال کے اندر اثر انداز ہو جاتا ہے تو حقیقتاً وہ کھال اترتی ہے، جو ابھر جاتی ہے پھر وہ کھال اترتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاروں طرف سے، یعنی جہاں جہاں مہندی لگائی ہے یہ اس طرح کے نہیں اکھڑتی ہے مہندی، بلکہ بعض مخصوص جگہ سے اکھڑتی ہے، یعنی جہاں زیادہ وہ ایسڈ اثر کرتا ہے وہاں کی کھال جل جاتی ہے اور وہ کھال اترتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ مہندی کا ہوتا جرم وغیرہ ہوتا تو اس کو اگر آپ یوں رگڑیں، جیسے آپ تازہ مہندی لگائیں پھر وہ سوکھ جائے اس کو رگڑیں تو ذرات زمین پر گرتے ہوئے نظر آئیں گے، یا کاغذ رکھ دیں تو اس پہ ذرات نظر آئیں گے، جبکہ یہ جو 2-3 دن بعد پرت اتر رہی ہے اس کو اگر آپ ہاتھ اس طرح کریں تو یہ کوئی ذرات وغیرہ نظر نہیں آتے، بلکہ باقاعدہ پرت کی شکل میں اترتی ہے، اور وہ حقیقتاً مہندی کا پیس نہیں ہوتا بلکہ کھال ہوتی ہے۔ اور یہ بات عقلاً سمجھ میں بھی آتی ہے، اس لیے کہ جب بہنیں مہندی لگاتی ہیں تو ان کو چونکہ آٹا بھی گوندنا ہوتا ہے، کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے اور بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، تو یہ اپنے ہاتھ اچھی طریقے سے صابن سے دھوتی ہیں، پھر واش روم وغیرہ سے آ کے بھی صابن یوز ہوتا ہے، کپڑے وغیرہ بھی دھوتی ہیں۔ اتنے سارے مطلب میل کاٹنے والے اور مختلف چیزوں کو جو ہاتھ پہ چپک جاتی ہیں انہیں چھڑانے والی چیزیں استعمال کرنے کے باوجود آخر اس کون مہندی کے اندر کون سے ایسا میٹیریل یوز کر لیا گیا کہ وہ اتنا چپک جائے کہ وہ ہٹے ہی نہیں۔ آپ ایلفی لگا لیں اور یہ گلو وغیرہ جو کام کرنے والے یہ لگا لیں اور صابن سے دھو کر دیکھیں تھوڑی دیر میں ہٹ جاتا ہے، تو پھر یہ کیسے نہیں ہٹے گی مہندی؟ اگر اس کو لگانے کے بعد صابن وغیرہ یوز کیا جائے تو یقینی سی بات ہے کہ صابن اس کو ہٹا دے گا، اور پھر اتنی کثرت کے ساتھ یوز کیا جائے اس کے باوجود یہ نہ ہٹے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ فوراً نہیں ہٹتی بلکہ 2-3 دن بعد کہیں جا کے یہ اکھڑنا شروع ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہندی کی تہ نہیں ہے بلکہ یہ کھال ہی ہے، کیونکہ اگر یہ مہندی کی تہ ہوتی تو پھر یہ پہلے دن سے اکھڑنا شروع ہو جاتی۔ تو یہ تمام جو گفتگو کا ہم نے معلومات کی ہیں خلاصہ ہے، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے، جو ہمارے سامنے تحقیق آئی ہے وہ یہی ہے، یعنی جو میں رزلٹ نکال پایا ہوں، جو ہم نے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی کوئی تہ نہیں جمتی ہے، یہ کھال کو اصل میں جلا دیتی ہے، جو کھال بعد میں اکھڑتی ہے۔ لہذا جب صورتحال یہ ہے کہ اس کی تہ بنتی ہی نہیں ہے تو وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، اور کوئی نماز لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ یہی مسئلہ ہمارے سامنے آیا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ ایک بھائی نے